السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 8 حصہ B. These two exercises we have already done before. It's a revision but we will do it again. اس ایکسرسائز میں جو ہے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے اور اس میں جو ہے منوط دیے ہوئے ہیں اور ہم نے نعت سے ہمیں ان کو پر کرنا ہے۔ خجیرت و طالبتن مجتہدتن خالد تاجر شہیر العربیۃ لغۃ سہل الاسفر طائر صغیر التفاح فاکہۃ لذیذۃ انا مدرس قدیم محمد طبیب شہیر الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ انت طالب جدید القاہرۃ مدینۃ جمیلۃ۔ یہ ایکسرسائز جو ہے، اس ایکسرسائز میں جو ہے ہمیں نعت دیے ہوئے اور منوط کو ہم نے اس میں پر کرنا ہے۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ انا مدرس قدیم عمار تاجر غنی ھذا قلم مکسور فیصل طالب کسلان نو۔ This is we have to read. We have already done it before. کسلانو سست، جوانو بھوکا، اچھانو پیاسا، غضبانو ناراض، ملانو بھرا ہوا۔ یہ اسم جو ہیں یہ مخصوص وزن پر ہیں اور زیادہ تر اسم مخصوص وزن پر ہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو کسلانو، جوانو، اچھانو، غضبانو، ملانو، یہ اسم جو ہیں ممنوع من صرف ہیں، یہ غیر منصرف ہیں۔ ممنوع من صرف اسم جو ہوتے ہیں وہ تنوین نہیں لیتے۔ تو جب یہ پچھلے سبق میں اگر یاد ہو آپ کو تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کسلانو کے ریفرنس سے کہ وہ اس پہ تنوین نہیں تھی اور یہ وہ نعت تھی اور اس کا جو منوط تھا اس پہ تنوین تھی۔ اگر اسم ممنوع من صرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آخری حرف کی حرکت میں مکمل تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے آخری حرف پر اور پھر اس کے بعد رک جاتی ہے۔ جیسے کسلانو، کسلانا اور پھر دوبارہ کسلانا۔ تو یہ جو کسلانا ہے یہ مجرور ہے لیکن اس پر بھی فتح ہے۔ فاطمہ کے بارے میں سوچیں آپ، فاطمہ تو فاطمتا پھر دوبارہ فاطمتا، دوسری مثال۔ زینب و زینبا اور پھر زینبا، آخری حرف کی حرکت میں پر مکمل تبدیل نہیں ہو رہی، تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے پھر رک جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب یہ مجرور ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ مجرور ہے لیکن یہ زینبا ہی رہے گا کیونکہ ممنوع من صرف ہے۔ ذہبت الی زینبا، یہ زینبا جو ہے یہ اسم مجرور ہے کیونکہ یہ حرف جر کے بعد آیا ہے، اس کے آخری حرف پر کسرہ کے بجائے فتح ہے کیونکہ یہ ممنوع من صرف ہے۔ ذہبت الی محمد، محمد اسم مجرور ہے کیونکہ حرف جر کے بعد آیا ہے اور اس کے آخری حرف پر کسرہ ہے کیونکہ یہ معرب ہے، یہ ممنوع من صرف نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں مکمل اس کے معرب اسم میں تینوں چیزوں پہ مکمل تبدیلی آتی ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ انا جوانو، یہ بھی ریویژن ہے بائی دی وے۔ انا جوانو، میں بھوکا ہوں، انتا جوانو، کیا تم بھوکے ہو، لا انا عطشان، نہیں میں پیاسا ہوں، لماذا المدرس غضبان اليوم، استاد آج ناراض کیوں ہے، الکوب ملعان، کب بھرا ہوا ہے۔ یہ نئے لفظ ہیں جو ہم نے سبق میں سیکھے ہیں، ان کو الکلمات جدیدہ تو کہتے ہیں۔ اللغۃ شہیر المدینۃ الطائر اليوم کسلانو جوانو اچھانو ملانو غضبانو الاسور اليوم۔ اب یہاں سے جو ہے نعت اور منوط جو شروع ہوں گے وہ منوط جو ہے اس میں معرفہ یہ ہوگا،
تو نعت کو بھی اسم معرفہ ہونا چاہیے، ہوگی ڈیفینیٹلی۔ یہاں سے ہماری یہ ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے۔ این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے۔ ہوا مبتدا ہے، فی الفصل جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نیا استاد کہاں ہے؟ اب ہم سوالوں کا تجزیہ تو نہیں کرتے، لیکن صرف یہاں یہ دیکھیں گے کہ یہاں مدرس جو ہے یہ منوط ہے، اور الجدید جو ہے وہ نعت ہے۔ اور یہ چار چیزوں میں یہ مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں، دونوں مفرد ہیں، اور دونوں مرفوع ہیں۔ این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ طالب منوط ہے اور الجدید نعت ہے۔ یہ دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں، دونوں مفرد ہیں، اور دونوں مرفوع ہیں۔ خاص طور پہ جو چینج آیا ہے پچھلی دفعے سے، اب یہ دونوں جو ہیں الطالب اور الجدید دونوں جو ہیں معرفہ ہیں۔ ذہب الی المکتبۃ، وہ لائبریری چلا گیا۔ ذہب فعل ماضی ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ فاعل مستتر ہے، تقدیر ہوا ہے وہ، اور الی المکتبۃ جار مجرور ہے۔ خبر نہیں کہیے گا کیونکہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل ہوتا ہے اور اس میں خبر نہیں ہوتی۔ من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسۃ، وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی اسکول سے نکلا ہے؟ الذی کچھ نیا ہے، یہ قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے۔ الذی، الذین، اللتی، عربی میں انہیں اسم الموصول کہتے ہیں۔ یہ اسم ہے اور تمام اسم معرفہ ہوتے ہیں۔ اردو کی طرح عربی میں بھی یہ انسان، جانور اور اشیاء کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ هو المدیر الجدید، وہ نیا ہیڈ ماسٹر ہے۔ ہوا مبتدا، المدیر خبر، اور الجدید نعت ہے۔ ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل، اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا ہے؟ ابن المدیر الجدید، وہ نئے ہیڈ ماسٹر کا بیٹا ہے۔ وہ مبتدا ہے، ابن خبر ہو، وہ مضاف، المدیری مضاف الیہ، اور الجدیدی نعت۔ الجدیدی نعت ہے المدیری کی، مدیری منوط ہے۔ اگر منوط مذکر ہو تو نعت بھی مذکر ہوگی، اگر منوط مفرد ہو اور نعت بھی مفرد ہوگی۔ المنوط معرفہ ہو اسم تو نعت بھی معرفہ ہوگی، اور منوط مجرور ہو تو نعت بھی مجرور ہوگی۔ اور یہاں اس کی الجدید، المدیر الجدیدی، یہ مثال پورا اسی کا تجزیہ ہے۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ ہیا للمدیر الجدیدی، وہ نئے ہیڈ ماسٹر کی ہے۔ ہیا مبتدا ہے، للمدیری جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور الجدیدی جو ہے وہ نعت ہے المدیری کی۔ لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ آہوا للمدرسی، کیا یہ استاد کی ہے؟ لا، ہوا للطالب الجدیدی، نہیں، وہ نئے طالب علم کی ہے۔ لا حرف جواب ہے، ہوا مبتدا ہے، للطالبی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، الجدیدی نعت ہے، اور الجدید نعت ہے طالبی کی۔ این الملغۃ الصغیرۃ، چھوٹا چمچ کہاں ہے؟ ہوا فی الکوب، وہ پیالی میں ہے۔ ہیا مبتدا ہے، فی الکوب جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ این الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہناکا، ہناکا جو ہے یہ ظرف ہے، وہ وہاں ہے۔ ہوا مبتدا ہے، ہناکا جو ہے ظرف و مکان شبہ جملہ خبر ہے۔ یہ 10 جملے ہیں جن کو ہم صحیح سے لکھیں گے بھی، اور ان کا تجزیہ بھی کریں گے، اور خاص طور پہ غور کریں گے نعت منوط کے اوپر۔ الطبیب جدید فی المستشفیٰ والطبیب القدیم فی المستوصف، اسپتال میں نیا ڈاکٹر اور کلینک میں پرانا ڈاکٹر ہے۔ الطبیب مبتدا ہے، الجدید خبر نہیں ہے، یہ الجدید جو ہے یہ نعت ہے۔
اور فی المستشفیٰ جو ہے وہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، واو حرف عطف ہے، الطبیب فی المبتدا ہے، القدیم نعت ہے، فی المستصفی جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ ضروری نہیں کہ مبتدا کے بعد والا لفظ جو ہے وہ خبر ہو، وہ بدل بھی ہو سکتا ہے، وہ نعت بھی ہو سکتا ہے۔ اب نعت مبتدا کے لیے آ رہی ہے، اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں خبر کے لیے بھی آئے گی۔ القلم المکسور علی المکتبی، ٹوٹا ہوا قلم میز پر ہے، القلم مبتدا، المکسور نعت، علی المکتبی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ المروۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیر، المروۃ مبتدا، الجدیدۃ نعت، فی الغرفۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر، الکبیرتی نعت، یہ الغرفۃ کی نعت ہے، اور آپ ان کو یہاں دو ہیں، ان کو آپ یہ الجدیدۃ المروۃ کی نعت ہے، اور آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں، دونوں مرفوع ہیں، دونوں معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، اور دونوں مؤنث ہیں۔ یہاں پر جو ہے باقی چیزیں تو ویسی ہیں، لیکن اس میں جو دونوں ہیں وہ مجرور ہیں۔ اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے، اللغۃ مبتدا ہے، العربیۃ نعت ہے، اور سہلۃ خبر ہے۔ عربیۃ جو ہے اللغۃ کی نعت ہے۔ الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآنی طالب من الکویت، لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا وہ کویت کا طالب علم ہے۔ ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ الذی سے پہلے بریکٹ لگاتے ہیں اور الآنا کے بعد بریکٹ لگاتے ہیں، اور اس کو پھر ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا الولد الطویل طالب من الکویت، یہ پورا جملہ ہے، لمبا لڑکا کویت کا طالب علم ہے۔ یہاں پر الولد مبتدا ہے، الطویل نعت ہے، طالب خبر ہے، من الکویتی جار مجرور ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ اس میں جو یہ انفارمیشن ہے الذی خرج من الفصل الآنی، یہ جو لڑکا لمبا ہے الولد الطویل، اس کے بارے میں تھوڑی سی اضافی معلومات ہیں۔ الذی یہاں کیا ہے؟ الذی اس میں اشارہ ضمیر ہوتے ہیں اور اس میں معرفہ ہوتے ہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اشارہ مبتدا، خبر، فاعل، اسم مجرور، مضاف الیہ اور نعت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کسی بھی چیز کے طور پہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ اسم ہے، لیکن اس کی شکل میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی کہ اس میں اشارہ ہاذا جو ہے وہ ہاذا ہی رہے گا، تلکا جو ہے وہ تلکا ہی رہے گا، ذالکا جو ہے ذالکا ہی۔ اسی طرح الذی جس کو ہم اسم الموصول کہتے ہیں، وہ مبتدا، خبر، فاعل، اسم مجرور، مضاف الیہ، النعت بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی چیز کے طور پہ آ سکتا ہے، یہ جملے پر منحصر ہے۔ اس جملے میں جو ہم نے اوپر پڑھا، اس میں الولد الطویل جو لمبا لڑکا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اضافی بتانا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے الذی استعمال ہوا۔ تو الذی جو ہے وہ یہاں پر نعت ہے، اس کی منوط جو ہے وہ الولد ہے۔ تو اب آپ غور کریں، الذی اور الولد ان دونوں میں آخری حرف میں جو ہے مطابقت یا یکسانیت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الذی جو ہے مبنی اسم ہے، یہ وہ اسم ہوتے ہیں جن کی صرف ایک حالت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے اوپر دیکھا ہاذا ہے۔ اسی طرح سے یعنی کہ ان کے آخری حرف پر تبدیلی نہیں آتی، وہ ایسا ہی رہے گا، چاہے وہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو، یعنی کہ الذی ہی رہے گا، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ الذین الذین ہی رہے گا، التی ہی رہے گا۔ ہاذا ایک ضمیر ہے یعنی اسم ہے، یہ ایسا ہی رہے گا چاہے مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو۔ جب یہ جملے میں آئے گا تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آیا یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ الطویل نعت نمبر 1 ہے اور الذی نعت نمبر 2 ہے۔ اسم الموصول، جب بھی اسم الموصول آئے گا اس کے بعد ایک تفصیل ہوگی، یہ ایک لفظ بھی ہو سکتی ہے، یہ ایک جملہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ چند الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم اس کو
صلۃ الموصولہ کہتے ہیں۔ اسم و اشارہ اور اسم الموصولوں میں فرق کیا ہے؟ اسم و اشارہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، کیونکہ اسم الاشارتی مضاف مضاف الیہ، اور اسم الموصولہ نعت اور منوط ہے۔ اسم جو ہے منوط ہے اور موصولہ جو ہے نعت ہے، وہ اس طرح لکھے جاتے ہیں۔ صلۃ الموصولہ وہ چیز ہے جو اسم الموصول سے منسلک ہے، وہ اسم الموصولہ کے بعد ضرور آئے گی، اگر نہیں آئے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں معذوف ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب پھر بھی جملے میں ظاہر کیا جائے گا۔ ہم پھر واپس اس جملے کی طرف آ گئے۔ یہاں پر جو ہے الولد جو ہے مبتدا ہے، الطویل جو ہے نعت ہے، الذی اسم الموصول ہے۔ اب خرج من الفصل الآن، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ الذی جو کہ اسم موصول ہے اس کا صلۃ الموصول ہے۔ خرج جو ہے فعل ماضی ہے، فاعل جو ہے مستتر ہے، اس کی تقدیر ہوا وہ من الفصل جار مجرور ہے اور آنا ظرف ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ الذی کا صلۃ الموصول کے طور پہ آیا ہے۔ طالب خبر ہے اور خبر ہے وہ الولد کی، اور من الکویتی جار مجرور ہے۔ یہ جملہ جو ہم نے الذی خرج من الفصل کو منہا کر کے لکھا تھا، الولد الطویل طالب من الکویتی، لمبا لڑکا کویت کا طالب علم ہے، الولد مبتدا طویل نعت طالب خبر اور من الکویتی جار مجرور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، الذین یہاں اسم موصول ہے، اب اس کے بعد صلۃ الموصول کا آنا ضروری ہے، اور آمنو جو ہے وہ صلۃ الموصول ہے۔ اس کے بعد جو آئے گا وہ دوسرے بیانات آئیں گے۔ ان الذین کفروا، الذین اسم موصول ہے، اب اس کے بعد صلۃ موصول کا آنا ہے اور وہ ہے کفروا۔ اس کے بعد جو آتا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایک مختلف جملہ ہے۔ انا فی المدرسۃ الثانویۃ، میں ہائی اسکول میں ہوں۔ انا مبتدا ہے، فی المدرسۃ جار مجرور ہے، اور ثانویتی نعت ہے المدرسۃ کی۔ ذهب الرجل الفقیر الی الوزیر، غریب آدمی وزیر کے پاس گیا۔ ذهب فعل ماضی ہے، الرجل فاعل ہے، الفقیر نعت ہے، اور الی الوزیر جار مجرور ہے۔ الفقیر نعت ہے الرجل کی، اور ان کو اگر آپ کمپیئر کریں گے دونوں مرفوع ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں معرفہ ہیں، اور دونوں مذکر ہیں۔ جلست طالب الجدید خلف حامد، نیا طالب علم حامد کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جلسہ فعل ماضی ہے، الطالب فاعل ہے، الجدید نعت ہے الطالب کی، خلفہ ظرف ہے، اور حامد مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر ان دونوں کو کمپیئر کر لیں، یہ دونوں جو ہیں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مرفوع ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ حل و تمارین میں جو پہلے دو ہماری ایکسرسائزز تھیں جو پچھلی دفعہ بھی کی تھیں، اس کے جوابات دیے میں، کیونکہ ان کو ہم نے لکھا نہیں تھا۔ پھر تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس کی PDF فائل کا لنک جو ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوتا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔